کرنے کا ثواب ہے. جہاں پانی نہیں ملتا تلاش کرنا پڑتا ہے, محنت کے بعد ملتا ہے, پانی تھوڑا ہے اس علاقے میں, وہاں اگر کوئی پانی مانگے اس کو پانی پلائیں تو پوری انسانیت کو مرنے سے بچانے کا ثواب مل جائے گا. مثلا آج کل دنیا میں 7 ارب انسان ہیں. آپ میں سے کوئی آدمی چولستان میں گیا, وہاں پانی نہیں مل رہا, اس کے پاس پانی ہے مشکیزے میں یا کسی برتن میں, وہاں اس نے کسی کو پانی پلا دیا, پلایا ایک بندے کو ہے, ثواب 7 ارب انسانوں کو پانی پلانے کا ہوگا. جہاں پانی نہیں ملتا وہاں پانی کا انتظام کریں تو پوری انسانیت کو بچانے کا ثواب ملتا ہے. مدینہ منورہ میں پانی عام تھا, مل رہا تھا نہیں. حضرت عثمان غنی کی دولت کس کے کام آئی ہے؟ کن کے کلیجے ٹھنڈے ہوئے ہیں, کن کے حلق تر ہوئے ہیں جب وہ صحابہ اور اہل بیت حضرت عثمان غنی کے وقف کیے ہوئے کنویں سے پانی پیتے ہوں گے, ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہوں گی حضرت عثمان غنی کے لیے. بخاری شریف میں حدیث پاک ہے کہ ایک طوائفہ نے دوپہر کے وقت کتیا کو پانی پلایا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں اللہ نے اس طوائفہ کو بخش دیا ہے. ایک چوپائے کو پانی پلایا, ایک کتیا کو پانی پلایا, اللہ نے طوائفہ کو بخش دیا. حضرت عثمان غنی کن کو پانی پلا رہے ہیں؟ جو انبیاء کے بعد سب سے افضل جماعت ہے, عثمان غنی ان کے حلق ٹھنڈے کر رہے ہیں, عثمان غنی ان کے کلیجے ٹھنڈے کر رہے ہیں. کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ اس عمل کے بدلے میں حضرت عثمان غنی کے درجے کتنے بلند ہوں گے؟ مسجد نبوی کو وسیع کرنے کا وقت آیا. مسجد کی جگہ تھوڑی ہے, نمازی زیادہ ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کو کھلا کرے, 7 والا مکان خرید کے مسجد میں شامل کرے, میں اس کے ساتھ جنت میں محل کا وعدہ کرتا ہوں. حضرت عثمان غنی گئے, 7 والے مکان خرید کے لائے. حضور یا رسول اللہ میں نے 7 والے جو مکان مالک ہیں ان سے بات کر لی ہے, آپ بے شک ان کے لیے متبادل مکانوں کا انتظام بھی کر دیا ہے. یا رسول اللہ انہوں نے اجازت دے دی ہے مکان مسجد میں شامل کر دیا جائے. جن لوگوں نے گنجا کی اس مسجد کے لیے جگہ دی یا جنہوں نے مسجد تعمیر کی, ایک اینٹ بھی لگائی, جب تک اس مسجد میں نماز ہوتی رہے گی مسجد بنانے والوں کو ثواب ملتا رہے گا. یہ مسجد نبوی کے لیے جگہ کس نے خریدی ہے؟ ابتداً حضرت صدیق اکبر نے جگہ خریدی ہے, پھر توسیع کا وقت آیا ہے تو حضرت عثمان غنی نے جگہ خریدی ہے. قیامت تک مسجد نبوی میں نمازیں پڑھی جاتی رہیں گی, حضرت صدیق اکبر کے درجے بھی بلند ہوتے رہیں گے, حضرت عثمان غنی کے درجے بھی بلند ہوتے رہیں گے. حضرت عثمان غنی دولت کہاں لگا کے گئے ہیں کہ ثواب آج بھی جاری ہے. آپ حیران ہوں گے, مدینہ منورہ کے ایک بینک میں حضرت عثمان غنی کے نام کا اکاؤنٹ آج بھی کھلا ہوا ہے. آپ کا ایک باغ ہے جو نسلاً بعد نسلاً وراثت میں چلتا رہا ہے, آج کل وہ وقف کر دیا گیا حضرت عثمان کے نام پر, ان کی اولاد نے وقف کر دیا حضرت عثمان غنی کے نام پر. تو آپ کے نام کا اکاؤنٹ کھولا گیا بینک میں, اس باغ سے جتنی آمدن ہوتی ہے وہ بینک میں جمع کرائی جاتی ہے, پھر مدینہ منورہ کے فقراء میں وہ مال تقسیم کیا جاتا ہے. حضرت عثمان غنی کا مال آج بھی امت کے کام آ رہا ہے. 2 مقام میں نے بیان کی, یہ پانی پلانے کا انتظام حضرت عثمان غنی کے مال سے ہوا, نماز پڑھنی ہے مسجد کے لیے توسیع کا انتظام حضرت عثمان کے مال سے ہوا. بڑا مشکل وقت آ گیا کہ اس دور کی جو سپر پاور تھی روم نے دھمکی دی کہ ہم مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے کے لیے 5 لاکھ کا لشکر تیار کر رہے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا وہ لشکر لے کے یہاں کیسے آئیں گے, ہم تو خود ان کی سرحد پر اسلامی لشکر کو لے کے جا رہے ہیں. دشمن کو آگے بڑھ کے روکنا یہ کس بات کی دلیل ہے کہ ہم کمزور, ہم ڈرنے والے. اب اسلام کی عزت کا موقع تھا, شان و شوکت کے اظہار کا موقع تھا, اور دن تھے شدید گرمیوں کے,
حالات قحط کا دور ہے، جیش الاسرا، اسرا کہتے ہیں تنگ دستی، مشکل حالات، قحط کا زمانہ ہے، لشکر تیار کرنا ہے۔ میرے آقا کریم ممبر پہ جلوہ افروز ہوئے، لشکر تیار کرنے کی رغبت دلائی۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ میرے آقا کریم نے پھر رغبت دلائی، یا رسول اللہ میں 300 اونٹ پیش کرتا ہوں۔ آج کل ایک اونٹ کتنے کا آ رہا ہے؟ اگر ایک اونٹ 2 لاکھ کا ہو، اگر ایک اونٹ 2 لاکھ روپے کا ہو تو 300 اونٹ 6 کروڑ روپے کے بنتے۔ 300 اونٹ پیش کیے، بخاری شریف کی حدیث، 6 کروڑ روپیہ پیش کر دی۔ میرے آقا کریم نے پھر رغبت دلائی، جناب عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ 1000 اونٹوں کی پالان مہارے اور ان اونٹوں کی پشت پر جو مجاہد بیٹھیں گے ان کے لباس، ان کے جوتوں کے تسمے، ان کی خوراک، یہ سب کچھ میں ہی انتظام کروں گا۔ حضرت عثمان غنی اپنی گود میں 4000 درم لے کے آگے بڑھے، یہ اعلان پہلے کر دیا، 1000 اونٹوں کی مہارے پالان، ان پر جو سوار بیٹھیں گے ان کے جوتوں کے تسمے تک میں دوں گا۔ سارے سفر میں جو خرچہ ان اونٹوں کا ہوگا، جو چارہ وہ کھائیں گے، وہ چارہ بھی میں پرووائڈ کروں گا، وہ میں مہیا کروں گا۔ 1000 اونٹوں کی ذمہ داری لے کے پھر آگے بڑھے، 4000 درم حضور کی گود میں ڈال لیں۔ یا رسول اللہ یہ 4000 درم بھی قبول فرمائیں۔ میرے آقا کریم نے ہاتھ پھیرا ان درہموں میں، مسکراتے ہوئے ممبر سے نیچے تشریف لائے، اللہم انا راض منہ فرد عنہ، پروردگار میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، فرمایا عثمان پہ آج رب اتنا راضی ہوا ہے، عثمان کو قطعی بخشش مل گئی ہے، آئندہ کوئی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جنہوں نے محبوب کو راضی کر لیا، زندگی کی بازی ہار کے گئے ہیں یا جیت کے گئے ہیں؟ پنجے وقت پڑے نمازاں تنو لوکی آکھن نمازی، جنگ کر کے تو کر جت آئیوں تنو لوکی آکھن غازی، چڑھ انصاف دی کرسی بیٹھوں تنو لوکی آکھن قاضی، بلے شاہ تو کچھ بھی نہ کھٹیا جے تو یار نہ کیتا۔ اور جن کے بارے میں حضور خود اعلان کریں، پروردگار میں راضی ہوں عثمان سے، تو بھی عثمان سے راضی ہو۔ اور پھر حضور نے خوشخبری بشارت دی، ما در عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ قطعی بخشش کا اعلان حضور نے فرما دیا۔ لشکر تیار ہوا تو لشکر کی تیاری میں حضرت عثمان غنی نے سب سے زیادہ مال پیش کیا ہے۔ وہ لشکر گیا، دشمن ڈر کے چھپ گیا، حضور فتح کے ساتھ واپس لوٹے۔ عزت کس کی ہے؟ اسلام کی، اللہ کے رسول کی۔ پیسہ کس نے خرچ کیا ہے؟ تو عثمان کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے اسلام کی عزت کے لیے۔ حضرت عثمان نے کون سا موقع ہے سیرت نبوی کا جہاں میرے آقا کریم نے اسلام کے لیے مال خرچ کرنے کی رغبت دلائی ہو اور حضرت عثمان غنی پیچھے رہے ہو، انہوں نے مال نہ خرچ کیا ہو، مال بچایا ہو، انہوں نے ہر موقع پہ مال خرچ کیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کنواں خرید کے دے رہے ہیں، مسجد کی توسیع کر رہے ہیں، لشکر تیار کر رہے ہیں۔ کتنا مال اللہ کو پسند ہے حضرت عثمان غنی کا۔ جناب حسن رضا خان بریلوی نے ایک منقبت لکھی ہے، جو آیت میں نے خطبہ میں پڑھی نا، اس کا ترجمہ انہوں نے کر دیا منقبت میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو جناب حسن رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے، اللہ کو پیار ہے عثمان غنی سے، محبوب خدا، اللہ کو
اللہ کو کیا پیار ہے عثمان، اللہ کو کیا پیار ہے عثمان غنی کا، محبوب خدا یار ہے عثمان غنی کا، کس گرمی پہ بازار ہے عثمان غنی کا، خود خدا خریدار ہے عثمان غنی کا۔ اللہ غنی حد ہی نہیں انعام و عطا کی، کس فیض پہ دربار ہے عثمان غنی کا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا۔ دو خدمات میں نے بیان کی ہیں، ایک تو یہ کہ آپ نے قرآن پاک کو ایک قرات پہ جمع کیا ہے، دوسرا آپ نے اپنا مال اسلام کے لیے خرچ کیا ہے، تیسری آپ کی خدمت۔ حدیبیہ کے میدان میں 1500 صحابہ کے ساتھ حضور تشریف فرما ہے، سب نے احرام باندھے ہوئے ہیں، عمرے کی نیت سے آئے ہیں۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ اگر مسلمان مکے میں داخل ہوئے تو ہم جنگ کریں گے، رک ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1500 صحابہ میں سے کسی ایک کو سفیر بنا کے بھیجنا ہے مکہ شریف، تو حضور نے کس کو سفیر بنایا ہے؟ حضرت عثمان غنی۔ سفیر کسے بنایا جاتا ہے؟ جس پر اعتماد ہو۔ حضور کو اعتماد ہے حضرت عثمان غنی پر۔ 1500 صحابہ میں سے کسی نے اعتراض کیا ہے کہ یا رسول اللہ حضرت عثمان غنی کو سفیر نہ بنائیں؟ کسی نے اعتراض کیا ہے؟ پتہ چلتا ہے 1500 صحابہ کو اعتماد ہے حضرت عثمان غنی پر۔ نزول وحی کا دور تھا، اگر اللہ کی بارگاہ میں حضرت عثمان غنی کے احوال اور کیفیات اور قلبی نیت قبول نہ ہوتی، اللہ حضرت جبریل کو بھیج کے فرما دیتا محبوب عثمان غنی کو اپنا سفیر نہ بنائیں۔ اللہ نے روکا ہے؟ نہیں۔ پتہ چلتا ہے عثمان غنی اللہ کی بارگاہ میں بھی محبوب ہیں، حضور کی بارگاہ میں بھی مقبول۔ 1500 صحابہ کو بھی اعتماد ہے حضرت عثمان غنی پر۔ جن پہ حضور کو اعتماد ہے، تمام صحابہ کو اعتماد ہے، آج اگر کوئی ان پہ اعتماد نہیں کرتا تو وہ کس پر بد اعتمادی کر رہا ہے؟ حضرت عثمان پہ یا حضور پہ؟ جن پر حضور کو اعتماد ہے اور اس وقت کی ساری امت کو، تمام صحابہ کو اعتماد ہے، آج اگر کوئی ان پہ اعتماد نہ کرے تو وہ کس کی بے ادبی کر رہا ہے؟ حضور کی بے ادبی کر۔ ملک جتنا طاقت والا ہوگا نا، اس کا سفیر بھی اتنی طاقت والا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کس کے سفیر بن کے جا رہے ہیں؟ سلطنت مصطفیٰ۔ حضرت عثمان غنی حضور کے سفیر بن کے جا رہے ہیں، تو سلطنت جتنی بڑی ہوگی، جتنی طاقتور ہوگی، سفیر بھی اتنی شان والا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی مکہ آئے، مشرکین مکہ سے مذاکرات کیے، انہوں نے کہا اے عثمان تمہیں ہم اجازت دیتے ہیں، اٹھو کعبے کا طواف کر لو، اپنا عمرہ مکمل کر لو، لیکن تمہارے رسول کو ہم اجازت نہیں دیں گے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اللہ کی قسم ہے میں اس وقت تک کعبے کا طواف نہیں کروں گا جب تک حضور میرے ساتھ نہیں ہوں گے۔ فرمایا میں کعبے کا طواف نہیں کروں گا۔ عمرہ کیا آپ نے؟ نہیں کیا۔ جب احرام باندھا تھا عمرہ کرنے کے لیے ہی باندھا تھا، جب مذاکرات کر رہے ہیں احرام باندھا ہوا ہے، مشرکین نے کہا اٹھ کے طواف کر لیں، صحیح کر لیں، عمرہ مکمل کر لیں، آپ نے فرمایا احرام باندھا تھا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، احرام باندھا تھا اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے محبوب سے پیش قدمی کرنا یہ رسول کی بے ادبی ہے۔ جو رسول کی بے ادبی کر کے اللہ کی عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں وہ عبادت قبول۔ حضرت عثمان غنی نے قیامت تک آنے والی امت کو یہ عقیدہ سمجھا دیا ہے، ادب رسول پہلے ہے، اللہ کی عبادت بعد میں۔ حضرت عثمان غنی نے عمرہ کیا ہے۔ دوبارہ آپ کو مسئلہ سمجھا رہا ہوں، بعض لوگ حضور کی جو تعظیم ہے، جو ادب ہے، اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضور کی تعظیم چھوڑ کے
ادب مصطفیٰ چھوڑ کے اگر کوئی عبادت کرے اللہ کی بارگاہ میں اس کی عبادت قبول نہیں۔ اگر تعظیم مصطفیٰ چھوڑ کے عبادت کرنا جائز ہوتا، قبولیت کا کوئی امکان ہوتا، تو حضرت عثمان غنی طواف کر لیتے، صحیح کر لیتے۔ حضرت عثمان غنی نے قیامت تک آنے والی امت کو عقیدہ بتا دیا ہے، اللہ کی عبادت سے پہلے دل میں ادب مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے، دل میں تعظیم مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے عصر کی نماز قضا کی تھی، حضور کا ادب نہیں چھوڑا، ادب کیا ہے، نماز قضا کی۔ اور حضرت عثمان غنی نے عمرہ چھوڑا ہے، ادب نہیں چھوڑا۔ مولا علی نے عصر کی نماز چھوڑی ہے، حضور کا ادب نہیں چھوڑا۔ تو ادب مصطفیٰ کی اہمیت کیا ہے؟ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے بڑا فرض ادب مصطفیٰ ہے۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، پر ان سب سے بڑا فرض ادب مصطفیٰ ہے۔ نماز نہ پڑھے بندہ کافر نہیں ہوتا، گناہگار ہوتا ہے، ادب نہ کرے کافر ہو جاتا ہے۔ تو پھر بڑا فرض کون سا ہے، نماز یا ادب؟ نماز نہیں پڑھی بندہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہوگا، اور حضور کا ادب نہیں کیا کافر ہو جائے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، حج اچھا، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ مشرکین نے حضرت عثمان غنی کو روک لیا ہے، ادھر صحابہ کرام رشک کر رہے ہیں، آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں، عثمان کتنے خوش نصیب ہیں، اس وقت کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا کریم نے سنا صحابہ کہہ رہے ہیں عثمان اس وقت کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ میرے آقا کریم نے بلایا ان صحابہ کو، فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ، ہم رشک کر رہے ہیں کہ عثمان اس وقت کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے، عمرہ پورا کر لیا ہوگا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا میرا عثمان میرے بغیر طواف نہیں کرے گا۔ حضور کے اس اعتماد پر عثمان غنی پورے اترے ہیں یا نہیں پورے اترے؟ فرمایا میرا عثمان میرے بغیر نہیں طواف کرے۔ مشرکین نے افواہ اڑا دی، حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا۔ میرے آقا کریم جانتے تھے حضرت عثمان غنی شہید نہیں ہوئے، لیکن صحابہ کی وفاؤں کو اور حضرت عثمان غنی کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا۔ ببول کے درخت کے نیچے بیٹھے، فرمایا او کون ہے جو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے قصاص عثمان کی، خون عثمان کی عظمت بیان کرنا مقصد تھا۔ تو حضور نے ہاتھ پھیلایا، فرمایا کون ہے جو میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرے؟ 1,500 صحابہ لائن لگی ہوئی ہے، ایک ایک آ رہے ہیں، حضور کے دستے پاک پہ ہاتھ رکھ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم بیعت کرتے ہیں، اپنی جان نہیں بچائیں گے، اسلام کی عزت پر قصاص عثمان کے لیے اپنی جان دے دیں گے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، حضور کا ہاتھ ہے، اوپر صحابی بیعت کے لیے رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ نہ سمجھنا بس 2 ہی ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے۔ حالانکہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح جسمانی ہاتھ نہیں، انگلیوں والا ہاتھ نہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے، ید اللہ سے جو مراد ہے۔ پر قرآن نے بتایا جو حضور بیعت لے رہے ہیں نا حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے، اس بیعت کی اللہ کی بارگاہ میں عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ ید اللہ فوق ایدیہم، جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ جب سب سے بیعت لے چکے، اب حضور کا علم دیکھیں، میرے آقا کریم نے اپنا ہاتھ ہی اپنے ہاتھ پہ رکھا، فرمایا اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، ہاتھ ہی یدو عثمان، اپنے ہاتھ کو فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ کس کا تھا؟ حضور کا۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ عثمان کا ہاتھ، جدے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے ہوئے کافر جیڑا وکھ آکھے۔ قرآن حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ جمع کیا گیا، اصل میں حضور کے ہاتھ پہ ہی جمع ہوا ہے، چونکہ حضور نے فرمایا تھا عثمان کا ہاتھ میرا ہاتھ۔ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، خلافت کی، انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا ہاذ ہی یدو عثمان، اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اب میں عثمان کی طرف سے اپنی بیعت کر رہا ہوں۔ جو حضرت عثمان غنی کی بیعت کریں گے وہ حضور کی بیعت کر رہے ہیں،
جو حضرت عثمان غنی کی بیعت سے انکار کرے وہ حضور کی بیعت کا انکار کر رہا ہے۔ میرے آقا کریم نے جب یہ فرمایا نا اب میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں، تو بیعت تو ان سے لینی تھی جنہوں نے جہاد کرنا تھا۔ اگر حضور کو علم نہ ہوتا کہ عثمان زندہ ہیں تو حضور فرماتے میں عثمان کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ حضور نے بتا دیا عثمان زندہ ہیں، اس لیے انہیں اس شرف میں بیعت رضوان کی جو برکت تھی اس میں شامل کرنے کے لیے آپ نے بیعت فرمائی۔ میں نے آپ کے سامنے 3 شانیں حضرت عثمان غنی کی بیان کی ہیں۔ عثمان غنی جامع القرآن ہے، عثمان غنی اسلام کے لیے مال خرچ کرنے والے، عثمان غنی سفیر مصطفیٰ ہے، اور بہت ساری شانیں ہیں حضرت عثمان غنی کی۔ حضرت عثمان غنی مبلغ اسلام ہے، جس دن کلمہ پڑھے اس دن سے لے کے شہادت تک ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے تھے، اور جب آپ غلام خریدتے تھے تو غیر مسلم غلام آپ کے گھر آتے تو آپ انہیں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے تھے، اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، اپنے دور خلافت میں کتنے قراء حضرات کو سرکاری خرچے پہ دنیا کے مختلف خطوں میں بھیجا کہ وہاں جا کر تم لوگوں کو دین سکھاؤ۔ یہ 4 سدہ پشاور سے پہلے 4 سدہ آتا ہے، تو 4 سدہ میں صحابہ کی قبریں ہیں پاکستان میں۔ یہ حضرت عثمان غنی کے دور میں صحابہ یہاں تک آئے ہیں، افغانستان میں آئے، طرابلس حضرت عثمان غنی نے فتح کیا ہے، مراکش حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا ہے، سائپرس حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوا ہے۔ حضرت صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما نے خشکی پہ جہاد کیا ہے، سمندری جہاد نہیں کیا۔ حضرت عثمان غنی نے اسلامی تاریخ میں پہلا بحری بیڑا بنایا ہے۔ یہ سائپرس جو ہے یہ جزیرہ تھا، گزشتہ دنوں وہاں بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، خواجہ ناظم الدین، وہ سائپرس میں ہی تھے، پر سائپرس میں اسلام پہنچا کس کے دور میں تھا؟ حضرت عثمان غنی۔ افریقہ اسلام پہنچا ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں۔ حضرت عثمان غنی مبلغ بھی تھے، مجاہد بھی تھے۔ آپ کے دور میں بحری بیڑا بنایا گیا ہے، سمندری جہاد کیا گیا ہے، ملک فتح کیے گئے۔ آج تک مسلمان آپس میں نہیں لڑے تھے، باہر لڑ رہے تھے اور اسلام پھیل رہا تھا۔ اسلام کے دشمنوں نے سوچا اگر اسی طرح اسلام پھیلتا رہا تو اسلام تو پوری دنیا پہ پھیل جائے گا۔ بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، یہ نقطہ دلوں تک پہنچ گیا تو تاریخ کی بہت بڑی ایک گرہ جو ہے وہ کھل جائے گی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسلام پر بہت بڑا ظلم تھا دشمنان دین کی طرف سے۔ اسلامی تاریخ میں جو بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں ان میں بہت بڑا حادثہ حضرت عثمان غنی کی شہادت۔ آج تک مسلمان آپس میں نہیں لڑے، کافروں سے ہی لڑے۔ کافروں نے سوچا انہیں آپس میں لڑا دو۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ آج تک مسلمان آپس میں نہیں تھے لڑے، اس لیے تو صرف 30-35 سالوں میں، ہجرت کے بعد 30-35 سالوں میں پوری دنیا میں اسلام پھیل گئے، افریقہ میں، عراق میں، ایران میں، اس قدر اسلام پھیل گئے۔ اسلام کے دشمنوں نے سازش کی کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑاؤ۔ کیسے لڑا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا خلیفہ کو شہید کرو، مسلمان آپس میں لڑیں گے۔ اب سازش تیار ہوئی کہ خلیفہ کو شہید کیا جائے۔ حج کے دن ہیں، مسلمان مدینہ منورہ سے حج کرنے مکہ شریف گئے ہوئے ہیں۔ عبداللہ بن سبا یہودی، اس نے یہ سازش تیار کی تھی۔ یہودی پہلے دن سے اسلام کے دشمن ہیں، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان یہودیوں نے پہنچایا ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی نے سازش تیار کی، مصر سے اور ارد گرد کے علاقوں سے، شام سے کچھ لوگ جمع ہو کے مدینہ منورہ آئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی سے مطالبہ کیا کہ مصر کا جو گورنر ہے اس کو آپ بدل دیں، نیا گورنر مقرر کریں، اور نیا گورنر کس کو بنائیں؟ حضرت سیدنا محمد بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہما، صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابو بکر کو۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا ٹھیک ہے، پہلے گورنر کو معطل اور میں محمد بن ابو بکر کو مقرر کرتا ہوں مصر کا گورنر، جاؤ سرکاری احکامات لے جاؤ
سرکاری پیڈ پہ مور لگا کے آپ نے احکامات دے دیے۔ اب جنہوں نے سازش کی تھی نا، ان کا خیال تھا کہ آپ اپنے گورنر کو ہٹائیں گے نہیں تو لڑائی ہوگی مدینہ منورہ میں۔ حضرت عثمان غنی نے مطالبہ مان لیا، سازش کرنے والے ناکام ہو گئے۔ انہوں نے کہا اب دوسری سازش کرو۔ دوسری سازش انہوں نے کیا کی؟ کچھ غلام خریدے، ان غلاموں سے کہا عثمان غنی کی مور چوری کر کے لاؤ۔ وہ مور چوری کر کے لے آئے۔ انہوں نے کاغذ پہ تحریر لکھی کہ جب محمد بن ابو بکر مصر پہنچے تو اس کو شہید کر دو، قتل کر دو، اور اے گورنر مصر تم اپنے عہدے پہ قائم رہنا۔ یہ تحریر حضرت عثمان غنی نے نہیں لکھی، ان سازشیوں نے لکھی۔ غلاموں کو پیسے دے کے مور چوری کروائی، اور ایک سواری حضرت عثمان غنی کی سواریوں میں سے وہ بھی انہوں نے غلاموں کے ذریعے چوری کروائی، اور ایک اپنے بندے کو ہی بٹھایا اس سواری پہ اور کہا کہ تم قافلہ جو جا رہا تھا نا مدینہ منورہ سے گورنری کے احکامات لے کے، جس راستے پہ وہ جا رہا ہے یہ غلام بھی اسی راستے پہ جا رہے ہیں۔ اب عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اگر حضرت عثمان غنی اس غلام کو بیچتے تو کیا اسی راستے پہ بیچتے جس راستے پہ پہلے قافلہ جا رہے ہیں، تاکہ یہ پکڑ لیں سازش کو؟ اس راستے پہ بیچتے نہیں، کسی دوسرے راستے پہ بیچتے۔ لیکن یہ جو قتل کے احکامات لے کے گیا ہے نا، یہ اسی راستے پہ جا رہا ہے جس راستے پہ حضرت محمد بن ابو بکر قافلہ لے کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا میں خلیفہ کا حکم لے کے مصر جا رہا ہوں، خلیفہ نے تو ہمیں گورنری کے آرڈر دے کے بھیجا ہے۔ تلاشی لی، اندر سے مشکیزے کے اندر سے وہ پیپر نکلا، وہ مور نکلی جو لگی ہوئی تھی کہ محمد بن ابو بکر کو قتل کر دو۔ یہ قافلہ واپس آ گیا۔ چند صحابہ، بعد نے کہا 17 صحابہ سے مدینہ منورہ میں ملے۔ کہا خلیفہ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں کہا کہ تمہیں مصر کا گورنر بناتا ہوں، اور پیچھے سے ایک بندہ بھیج دیا ہے کہ جب یہ پہنچے تو ان کو قتل کر دو۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اگر حکومت کی طرف سے بندہ بھیجا جاتا تو کیا اسی راستے پہ بھیجا جاتا جس راستے پہ قافلہ جا رہا تھا؟ اس راستے پہ نہ بھیجا جاتا، کسی دوسرے راستے سے بھیجا جاتا۔ یہ جو تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ اسی راستے سے مسافر جا رہا تھا، اس سے پتا چلتا ہے کہ سازشی اسی قافلے میں موجود تھے، انہوں نے خلیفہ کے خلاف سازش کی۔ یہ جو 17 صحابہ تھے نا مدینہ منورہ میں، جب ان کو آ کے مصریوں نے بتایا، بلوائیوں نے بتایا کہ اس طرح ہمارے ساتھ امیر المومنین نے کیا ہے، ان 17 صحابہ نے کہا 12 سال ہو گئے ہیں ہمیں، ہم خلافت دیکھ رہے ہیں، عثمان غنی یہ آرڈر نہیں دے سکتے، یہ آرڈر حضرت عثمان غنی نے نہیں دیا، یہ سازش ہے ان کے خلاف۔ ابھی حضرت عثمان غنی تک بات نہیں پہنچی، پہلے ہی صحابہ نے کہہ دیا یہ حضرت عثمان غنی نے کام نہیں کیا۔ ہم 12 سال ہو گئے ہیں، قریب سے دیکھ رہے ہیں، ان کا ہر قدم سنت رسول کے مطابق۔ یہ جو بلوائی تھے انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ چلیں، جا کے حضرت عثمان غنی سے احتجاج کرتے ہیں۔ اب گئے، شور مچایا۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا مور میری ہی لگی ہوئی ہے، سواری بھی میرے استبل کی ہے، لیکن تحریر میری نہیں ہے، یہ میں نے آرڈر نہیں دیا۔ بعض لوگوں نے مروان کا نام لیا، انہوں نے کہا مروان نے یہ سازش کی ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی ثبوت لاؤ تو مروان کو سزا دیتے ہیں، ورنہ 1-2 دن ٹھہر جاؤ تاکہ ہم اصل مجرم کو تلاش کر لیں کہ یہ سازش کی کس نے ہے۔ سازشیوں نے سوچا اگر ہم نے 2-3 دن دے دی یہ سازش کے لیے، یہ تفتیش کے لیے، تو پھر ہم ہی پکڑے جائیں گے، لہذا جلدی کرو۔ انہوں نے شور مچایا، انہوں نے کہا جی خلیفہ خلافت سے ہی اترے، پہلے گورنر بدلوانے آئے تھے، اب خلیفہ بدلوانے کا مطالبہ کر دی۔ اب اصل بلی تھیلے سے باہر نکل آئی، جو اصل ان کا مطالبہ تھا، جو وہ چاہتے تھے، ان کا خلیفہ ہی خلافت چھوڑ دے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا میں خلافت چھوڑ دیتا، میں خلافت چھوڑ دیتا اگر مجھے اللہ کے رسول نے پہلے یہ حکم نہ دیا ہوتا۔ حدیث ہے لعل اللہ یکمسک قمیصا،
اے عثمان اللہ تمہیں ایک قمیض پہنائے گا، بعض لوگ چاہیں گے کہ تم سے خلافت کی وہ قمیض اتاریں، فلا تخلا، اس وقت ثابت قدم رہنا، خلافت نہ چھوڑنا۔ فرمایا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس سازشی کو پکڑنا ہے جس نے یہ سازش کی ہے، تو تم جلدی نہ کرو، حکومت کو وقت دو، ہم سازشی پکڑ کے تمہارے سامنے لے آئیں گے۔ بلوائیوں نے کہا کہ اب اگر انہوں نے تفتیش کی تو ہم پکڑے جائیں گے۔ انہوں نے راستے بند کر دیے، پانی بند کر دیا۔ یہ بیان کرتے ہوئے میرا کلیجہ پھٹتا ہے، پانی بند کر دیا کس پہ؟ جس نے بیر روما خرید کے اہل مدینہ کو پانی پلایا تھا، اس پانی پلانے والے پہ پانی بند ہو گیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں پتا چلا، مشکیزیں رکھے سواریوں پہ، حسنین کریمین کو آگے لگایا، خود مولا علی ساتھ ہیں۔ بلوائیوں نے روکا، علی پانی کدھر لے کے جا رہے ہو؟ فرمایا میرے بھائی عثمان پیاسے ہیں، علی ان کو پانی پلانے جا رہا ہے۔ بلوائیوں نے حضرت مولا علی کے جو مشکیزے تھے ان پر تیر چلائے، مشکیزے پھٹ گئے۔ وہ پانی جو مولا علی لے کے آ رہے تھے عثمان غنی کے لیے، ان پر بلوائیوں نے تیر چلائے۔ مولا علی نے تلوار نکالی، شیر خدا تلوار نکالیں حال کیا ہوگا۔ عثمان غنی چھت پہ دیکھ رہے تھے، حضرت عثمان غنی نے کہا علی رک جاؤ، میں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کہتا ہوں رک جاؤ، علی تلوار نہ چلانا۔ حضرت مولا علی نے اپنا امامہ شریف اتار کے ہوا میں اچھالا اور کہا عثمان گواہ رہنا، اگر آپ مجھے نہ روکتے تو آج ان سب بلوائیوں کے سر کاٹ کے میں مدینہ منورہ سے باہر پھینک دیتے۔ حضرت عثمان غنی نے جب روکا تو مولا علی نے اپنا امامہ شریف اتارا، ہوا میں اچھالا، فرمایا گواہ رہنا یہ علی کا امامہ ہے، اور میں اس لیے اچھال رہا ہوں کہ مجھے روکا گیا ہے، اگر مجھے خلیفہ نہ روکتے تلوار چلانے سے تو میں ان بلوائیوں کے سر قلم کر دیتا۔ حضرت امام حسن زخمی ہوئے ہیں، حضرت امام حسین زخمی ہوئے ہیں، ان بلوائیوں نے زخمی کیا ہے حسنین کو۔ کیوں زخمی کیا ہے؟ حسنین نے روکا تھا انہیں کہ کوئی دروازے کی طرف نہیں جا سکتا۔ مولا علی اور حسنین کریمین یہ بلوائیوں کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں اور حضرت عثمان غنی کی حمایت میں کھڑے ہوئے۔ وقت نہیں کہ میں تشریح کروں، جنہوں نے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا تھا انہوں نے مولا علی کو بعد میں شہید کیا۔ جنہوں نے حضرت عثمان غنی کے سر مبارک پہ 18 ذی الحج کو تلوار چلائی انہوں نے 21 رمضان کو مولا علی کو شہید کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے روکا، فرمایا میرے لیے کوئی تلوار نہ چلائے، یہ شہر رسول ہے، میں وہ پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جس کی وجہ سے مدینہ منورہ میں خون بہا۔ مسجد نبوی میں آنے سے آپ کو روک دیا گیا، وہ مسجد جس کی زمین آپ نے خریدی تھی آپ کو وہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں۔ بلوائی ننگی تلواریں لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ کوئی صحابہ نے آپ کو مشورہ دیا پچھلی دیوار توڑ کے آپ مکے چلے جائیں، آپ نے فرمایا میں حضور کا روزہ نہیں چھوڑ سکتا، میں مدینہ منورہ نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ نے مشورہ دیا پھر آپ فوج بلائیں مکے سے اور دوسرے علاقوں سے، آپ نے فرمایا میں شہر رسول میں لڑائی بھی نہیں کروا سکتا، نہ یہاں جنگ ہوگی نہ میں شہر چھوڑوں گا۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، آپ نے اپنی بیوی حضرت نائلہ سے کہا کہ میرے لیے پاجامہ لے کے آؤ، ورنہ آپ تہمت باندھتے تھے، کبھی پاجامہ نہیں پہنا۔ اس دن آپ نے پاجامہ منگوایا ہے، نیچے پاجامہ پہنا ہے اوپر پھر تہمت باندھا ہے، پاجامہ پہن کے نیچے اوپر پھر تہمت باندھا ہے۔ تو آپ کی زوجہ حضرت نائلہ کہتی ہیں کہ پہلے تو آپ صرف تہمت ہی باندھتے تھے، آج نیچے پاجامہ اور اوپر تہمت کیوں باندھا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں گزشتہ رات رسول اللہ خواب میں تشریف لائے تھے اور آپ مجھے افطاری کی دعوت دے کے گئے ہیں کہ عثمان کل روزے کی افطاری میرے پاس آ کے کرنا، مجھے یقین ہے آج میری شہادت ہو جائے گی۔ نیچے پاجامہ اوپر چادر اس لیے لپیٹی ہے کہ جب میں شہید ہوں میرا سطر ننگا نہ ہو، کیونکہ تامت تو کھل جائے گا،
لیکن نیچے پجامہ ہوگا تو میرا سطر ننگا نہیں ہوگا۔ یہ تھے ہمارے خلیفہ۔ شہادت کے بعد بھی سطر پوشی کا خیال ہے، اپنا جسم ڈھانپنے کا خیال ہے کہ شہادت کے بعد بھی میرا بدن ننگا نہ ہو، اس لیے دورہ دورہ لباس پہنا ہے۔ جمعۃ المبارک کا دن ہے، مدینہ منورہ کی سرزمین ہے۔ پتہ ہے حضرت عثمان کا گھر کہاں تھا؟ اللہ آپ سب کو حاضری نصیب فرمائے۔ سنہری جالیوں کے سامنے سلام کرتے ہوئے باہر نکلے نا، جو باب البقی ہے، لائن لگی ہوئی ہے، سنہری جالیوں کے سامنے لوگ سلام کرتے ہوئے آگے جا رہے ہیں۔ جو دروازے سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے آج کل کھلا میدان ہے، دوسری طرف جنت البقی ہے۔ تو حضور کے روضہ پاک سے سلامی دے کے باہر نکلے تو آج کل جو پہلی چھتری دائیں ہاتھ ہے نا، پہلی چھتری یہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں لگی ہوئی۔ تو روزے کے کتنا قریب ہے، روزے کے کتنا قریب ہے کہ باب البقی سے باہر نکلے، جنت البقی کی طرف چند قدم اٹھائیں، آج کل جو پہلی چھتری دائیں ہاتھ ہے یہ حضرت عثمان غنی کے گھر میں لگی ہوئی۔ اس قدر قریب تھا آپ کا گھر روضہ پاک۔ مدینہ منورہ کی سرزمین، جمعۃ المبارک کا دن، روزہ رکھا ہوا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جب سے یہ سازش شروع ہوئی تھی نا کہ بلوائی آئے ہیں اور آپ کے خلاف شور ڈال رہے ہیں، اس دن سے آج تک آپ نے 40 ختم کیے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے کتنے ختم کیے ہیں؟ اچھا، سازش عروج پہ ہے، شور مچا ہوا ہے، لیکن تلاوت آپ روز کر رہے ہیں۔ یعنی مشکل حالات میں بھی قرآن چھوڑا نہیں۔ 40 ختم قرآن ان دنوں میں کیے ہیں جب بلوائی آئے تھے مدینہ میں۔ اس وقت جب وہ دروازہ جلا کے اندر داخل ہوئے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ آپ کی زوجہ بی بی نائلہ وہ کہتی ہیں دشمن دروازے سے اندر داخل ہو گیا ہے اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے نامہ اعمال میں آخری عمل یہ لکھا ہوا ہو کہ عثمان قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے آیا ہے۔ میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے جب دشمن نے آ کے آپ پہ وار کیا ہے۔ گود میں قرآن ہے، تلاوت جاری۔ 40 ختم پورے ہو چکے تھے، 41واں ختم شروع تھا۔ پہلا پارا آخری رکوع آپ پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہاں پر پہنچے ہیں کہ دشمن نے آ کے وار کیا۔ آپ کی بیوی نائلہ نے ہاتھ آگے کیا، چاروں انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ کٹ گیا، اتنے زور سے دشمن نے وار کیا اور وار آپ کی پیشانی پہ لگا ہے، خون گرا ہے۔ تو پہلا قطرہ خون کا قرآن کے ورقوں پہ گرا ہے۔ ترکی کے میوزیم میں وہ قرآن پاک موجود رہا ہے کتنا عرصہ، جو حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت آپ کی گود میں تھا۔ شہید کا خون جہاں گرتا ہے قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی۔ کسی کی شہادت پہ بدر کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پہ احد کی زمین گواہی دے گی، احزاب کی زمین، خندق کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پہ کربلا کی زمین گواہی دے گی، کسی کی شہادت پہ حنین کی زمین گواہی دے گی، پر واہ مقدر سیدنا عثمان غنی کا جن کی شہادت پہ خود قرآن گواہی دے گا۔ تلاوت جاری رکھی ہے، دشمن کا وار چہرے پہ لگا ہے، اور آپ نے فرمایا میرے خون سے مسلمانوں میں ایک ایسی لکیر کھینچی جائے گی، اب قیامت تک کبھی مسلمان اکٹھے نہیں ہوں گے۔ اسلام کے دشمنوں تم کامیاب ہو گئے، تم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت سے پہلے مسلمان کافروں سے لڑتے رہے، آپس میں نہیں لڑے۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کر کے کافروں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا ہے۔ آج تک ہم آپس میں لڑ رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ باغ میں ٹہل رہے تھے تو رک گئے، جنت البقی کے ساتھ آپ کا باغ تھا، زمین پہ بیٹھ گئے۔ غلام نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا یہاں اللہ کے کسی بندے کی قبر بنے گی۔ آپ کا وہ غلام کہتا ہے جب آپ کی قبر وہاں بنی تو مجھے یاد آیا کہ امیر المومنین نے تو یہ جگہ پہلے ہی بتائی تھی، لیکن یہ نہیں تھا بتایا کہ میری قبر بنے گی۔ فرمایا یہاں اللہ کے کسی بندے کی قبر بنے۔ چونکہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، شہادت کے چند پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں،
گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹ رہا ہوں، جب آپ شہید ہوئے